اور ایک عبدالرحمن بن عوف کی بات بتا دیتا ہوں. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا پاکستان خرید سکتے تھے، اتنی دولت اللہ نے ان کو دی تھی. ان کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتا. تو ان کو اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا تھا کہ عبدالرحمن رحمان کا تاجر ہے. تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری تجارت کے 4 اصول تھے. یہ بھی سارے نبوت سے ملے ہوئے، نبوت سے ملے ہوئے. فرمایا کبھی ادھار نہیں خریدا. پہلا میرا اصول کہ میں نے زندگی بھر کبھی ادھار نہیں خریدا. تو چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے. نمبر 2 کبھی ادھار نہیں بیچا، کبھی ادھار نہیں بیچا. اب بتاؤ کتنی ٹینشن ہو گئی، ساری مصیبت ادھار دی پئی. کوئی ادھار دینا یا لینا منع نہیں ہے، لیکن آپ حیران ہو گئے میرے نبی نے نافرمان سے نافرمان کا جنازہ پڑھایا، مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا. آپ پوچھتے تھے اس پر قرضہ ہے؟ کہا جی ہے. ایک صحابی کا جنازہ ہے، آپ کھڑے ہونے کا یا رسول یہ تو بہت غلط آدمی ہے. تو آپ نے کہا کوئی کسی نے اس کی کوئی نیکی دیکھی؟ تو ایک نے کہا جی اس نے اور میں نے مل کر اللہ کی راہ میں پہرا دیا تھا ایک رات. آپ نے کہا تم اسے جہنمی کہہ رہے ہو، میں اسے جنتی کہہ رہا ہوں، اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھا. مقروض راتوں کا تہجد گزار ہے، دن کا روزے دار ہے، اور آپ کہتے ہیں تسی آپ پہ پڑھا دو، میں نہیں پڑھا. یہ کس لیے نا؟ ادھار کی حوصلہ شکنی کے لیے. یہ نہیں کہ خود ساری زندگی ادھار، اچھا ساری زندگی ادھار. جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے تو زرا رہن رکھی ہوئی تھی، وہ بھی ادھار کی ایک قسم. اور اس کے بدلے میں آپ نے کوئی جو لیے تھے، اور وہ جو آپ واپس کر کے اپنی زرا نہیں چھڑوا سکتے. لیکن مقروض آ جاتا ہے جب کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ ایسا قرضہ میرے ذمہ میں دوں گا، پھر آپ اس کا پڑھا دیتے تھے. اور اگر کوئی ذمہ نہیں لیتا تھا تو آپ نہیں پڑھاتے تھے. صرف ادھار کی حوصلہ شکنی. چونکہ جب کاروبار ادھار پہ چلا جاتا ہے تو ہر آدمی اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں بڑا بڑا کاروبار کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے تو ٹائر میں ہوا ہی کوئی نہیں. تو اس سے پورا بازار مصنوعی ہو جاتا ہے، حقیقی نہیں رہتا. میرے نبی بازار، آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، شاید کبھی آپ کے سامنے وہ کانوں سے گزری ہو. میرے نبی روزانہ ظہر کی نماز پڑھ کے پورے بازار اور منڈی کا چکر لگاتے تھے اور ساری تجارت کو خود چیک کرتے تھے. ساڑھے علماء آتے ہیں ایسے تو بازار جاؤنے نہیں سڑی بیچتی. اور میرے نبی روز ظہر کے بعد بازار کا چکر لگا کے منڈیوں کو چیک کرتے تھے. ایک مشہور واقعہ ہے وہ اسی چیکنگ کا ہے کہ بارش ہوئی تھی، آپ منڈی کا چکر لگا رہے ہیں، غلے کا ڈھیر خشک پڑا. آپ کو خیال ہے بارش ہوئی ہے خشک کیوں چاہیے؟ تو آپ نے اندر ہاتھ ڈال کے مٹھی نکالی تو وہ ساری گیلی. تو ہم نے کہا ایک ہی کی تھی. کہا جی وہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا تھا تو میں نے نیچے سے خشک اوپر کر دیا، گیلا اندر کر دے. چلو دیکھو اٹھ جاوے. تو آپ فرمایا گیلا باہر نکالو، خشک اندر لے جا. پھر یہ عظیم قول فرمایا من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. امت جکڑ دیتا ہے. جس نے روزہ چھوڑا میری امت سے نکل گیا، ایک کوئی نہیں آئی. جس نے نماز چھوڑی میری امت سے نکل گیا. جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. فلیس منی. تو بازار کو صحیح رکھنے کے لیے جھوٹ کی، ادھار کی حوصلہ شکن. اب تشریف فرما تھا نہیں ہوں ایسے زور سے ہاتھ مارا، سب ڈر ڈر گئے. تو اس وقت تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی. اگلے دن ایک صحابی ہیں محمد بن عبداللہ بن جہش، ان کا نام بھی محمد. کہا یا رسول اللہ کل آپ نے یہ کیا، اوہ کیا؟ کہ جبریل میرے پاس آیا تھا اس وقت اور مجھے کہہ کر گیا تھا یا رسول اللہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، اور اس پر قرضہ ہو تو جنت کی ہوا بھی نہیں، اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں. شہادت 2 دفعہ اور ہے قرضہ، جنت میں نہیں جائے گا. یہ کیوں کہ بازار اپنی اصل پہ رہے، مصنوعی نہ ہو. اس وقت تقریباً ساری دنیا کے بازار مصنوعی سٹیٹس پر چل رہے کہ ہر آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کے لالچ کی وجہ سے، اس لیے مصیبتیں اور پڑ گئی. تو عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا کبھی ادھار نہیں خریدا، کبھی ادھار نہیں بیچا، کبھی سٹور نہیں کیا. پتہ نہیں بد رہا نہ بیچے تھے، بد رہا پتہ لگتا سارا بھول ہی گیا. فرمایا جب بھی مجھے نفع ملا میں نے فوراً بیچا،
نفع کے بڑھنے کی امید پر میں نے کبھی مال نہیں روکا، مجھے ایک پیسے کا نفع ملا میں نے کھا۔ چوتھا، میں نے کبھی اپنے سودے کا عیب نہیں چھپایا، کوئی اس میں عیب ہے ظاہر کرتے ہیں، اس میں یہ ہے دینے پر یہ میرے نبی کی تجارت کا حسن ہے، آپ لے لیں، آپ کو بہت نفع ہوگا۔ میں تو پوری زندگی کا حسن تو نہ کوئی بیان کر سکتا نہ ہوگا،